اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے، خداوند متعال نے انسان کی نجات اور فلاح کے لیے ایک آئین کو مقرر کیا ہے کہ جس آئین کے اندر انسان کی ہدایت کا نسخہ ہے، اس آئین کے اندر انسان کی نجات کا نسخہ ہے۔ انسان اگر اس آئین کے اوپر عمل پیرا ہو تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اور خداوند متعال نے جس ہدیے کا وعدہ کیا ہے، جس چیز کا وعدہ کیا ہے، وہ انسان کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ اس آئین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ یہ آئین ضابطۂ حیات ہے، قرآن کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، تعلیمات محمد و آل محمد کی شکل میں۔ تو اس آئین کا جو ضابطۂ حیات ہے وہ سب سے پہلا ضابطہ نماز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پابند کرے نماز کا، اور اس کے بعد روزہ ہے۔ دیکھیے، خداوند متعال نے قرآن مجید میں روزے کے بارے میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال اس آیا میں ایمان والوں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ایمان والوں کو مخاطب ہو کے یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، روزے تم پر اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے ہم نے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ یعنی یہ روزوں کا جو فریضہ ہے، روزوں کی جو امپلیمنٹ ہے، روزوں کا جو وجوب ہے، یہ فقط امت محمدیہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی امتوں پر بھی خداوند متعال نے کیا کیا ہے؟ اس کو واجب قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں واجب قرار دیا؟ امت محمدی کے اوپر کیوں واجب قرار دیا؟ پہلی امتوں کے اوپر؟ اس کی وجہ خداوند متعال آخر آیا میں فرما رہا ہے، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ پس روزوں کے وجوب کا ایک ہدف اور ایک علت یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، انسان اپنے آپ کو تقوی کے اعلیٰ منازل کے اوپر لے کے جائے۔ چونکہ ہمارا موضوع احکام کے حوالے سے ہے، تو ہم اس گفتگو میں، اس سیریز میں اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اس چیز کے اوپر فوکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے روزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ایک روزہ واقعاً روزہ بن سکتا ہے اور انسان تقوی اختیار کر سکتا ہے، تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سیریز کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ روزے کتنی قسم کے ہیں، اس کے بعد ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ جو روزے اگر جس قسم کے ہیں، کون کون سے روزے واجب ہیں، کون کون سے روزے حرام ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے اس سے کہ خداوند متعال نے یہ جو روزوں کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے تمام امتوں کے اوپر، وہ کون کون سے روزے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، آیا فقط واجب روزے ہیں یا انسان ہر طرح، اور خود روزے کی تعریف کیا ہے، آج ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے، روزے سے مراد یہ ہے کہ نماز صبح سے لے کر، یعنی نماز فجر کے وقت سے لے کر نماز مغرب تک انسان بھوکا اور پیاسا رہے۔ سادہ سی تعریف روزے کی یہ ہے، نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک انسان بھوکا اور پیاسا رہے، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آیا فقط بھوکا پیاسا رہنا ہی ضروری ہے اور کوئی کام کرنا ضروری نہیں؟ نہ، دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ خداوند متعال نے جس چیز کا حکم دیا، یعنی دستورات خداوند متعال، دستورات اسلام، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آئین ہے، ضابطۂ حیات ہے، اس آئین کا پہلا نقطہ، پہلا رکن نماز اور دوسرا رکن روزہ ہے۔ تو خداوند متعال کے فرامین اور احکامات کے مطابق انسان اس وقت کو گزارے، نماز مغرب تک کا یہ جو دورانیہ ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرے، اور جو دستور خداوند متعال نے انسان کے لیے بنایا ہے اس کی نجات کے لیے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اس کا نام روزہ ہے۔ اب روزہ کتنی قسم کا ہے، روزہ کب واجب ہوتا ہے، اور روزے کی کون کون سی قسمیں ہیں کہ اگر انسان روزہ، اور کون کون سے ایام ہیں کہ ان ایام میں اگر انسان روزہ رکھے تو روزہ حرام ہوتا ہے، معصیت کا شکار ہو جاتا ہے،
بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ ایک وہ عمل کے جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، تقویٰ کا ایک زینہ ہے، وہی عمل بعض اوقات معصیت خداوند متعال کا سبب بنتا ہے۔ روزوں کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم روزوں کی، وہ روزے کے جو خداوند متعال نے واجب قرار دیے ہیں۔ اب واجب روزے کیا ہیں ہم بعد میں آگے آ کے ذکر کریں گے۔ دوسری قسم حرام روزوں کی ہے۔ تیسری قسم کے روزے مستحب روزے ہیں، اور چوتھی قسم روزوں کی مکروہ، یعنی کل 4 قسمیں ہیں روزوں کی: واجب، حرام، مستحب اور مکروہ۔ اب واجب روزے کون سے ہیں، حرام روزے کون سے ہیں، مستحب روزے کون سے ہیں، اور کون سے روزے مکروہ ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں ان کے اوپر ایک ایک قسم کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔